خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ اب میں ٹیکس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ٹیکس بقایات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کاٹیج انڈسٹری کیا ہے، یعنی گھریلو صنعت جو انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، کس کیٹیگری کو کاٹیج انڈسٹری میں پکارتے ہیں۔ اب آ جائیں آپ ایریئرز کی طرف، یعنی بقایا جات۔ کسی شخص کے حوالے سے جو کاروبار کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن، سنگل ہو، کمپنی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے حوالے سے بقایا جات سے مراد کسی دن پر وہ سیل ٹیکس ہوتا ہے جو اس دن سے قبل قانون سیل ٹیکس کے تحت اس شخص کی طرف سے واجب ہوتا ہے اور قابل ادائیگی ہوتا ہے، لیکن اب تک اس نے ادا نہیں کیا، تو اس کو ہم ایریئر کہیں گے۔ وہ نمبر 2 ہے کاٹیج انڈسٹری، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم اردو میں گھریلو صنعت بھی بولتے ہیں۔ گھریلو صنعت سے مراد وہ صنعت کار یا وہ صنعت ہوتی ہے جس کی ان قابل محصول فراہمیوں سے سالانہ کل فروخت سیل 50 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، 5 ملین، جن قابل محصول فراہمیوں کو کسی ٹیکس عرصہ پر ختم ہونے والے آخری 12 مہینوں کے دوران کسی ٹیکس عرصہ میں کیا گیا ہو، یا جس کے یوٹیلیٹی بلز یعنی بجلی، گیس، ٹیلی فون کسی ٹیکس عرصہ پر ختم ہونے والے آخری 12 ماہ کے دوران 700,000 روپے سے زائد نہیں ہوتے، تو اس کو بولتے ہیں کاٹیج انڈسٹری۔ ڈیفالٹر کون ہوتا ہے؟ کاٹیج انڈسٹری کے بارے میں ہم نے بات کی، مگر ڈیفالٹر کے بارے میں بھی بات کر دیں کہ اس کو ہم نادہندہ کہتے ہیں۔ یعنی نادہندہ سے مراد ایک ایسا شخص یا کمپنی یا فرم، وہ فرم کی صورت میں کمپنی یا فرم کا ہر ڈائریکٹر یا شراکت دار ہوتا ہے، نادہندہ جو اس کاروبار کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ نادہندہ کہتے ہیں اس کو، جب جس کمپنی یا فرم کا ایک ڈائریکٹر یا شراکت دار یا ایک مالک اور اس میں ضامن یا جانشین بھی شامل ہوتے ہیں جو بقایا جات ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جیسے سیل ٹیکس ایریئر، انکم ٹیکس ایریئر، کمپنی، فرم، انفرادی جس لحاظ سے بھی ہوں، وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت نادہندگان میں آتے ہیں، یعنی کہ ڈیفالٹرز میں آتے ہیں۔ اب یہ ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دستاویز میں کوئی الیکٹرانک ڈیٹا، کمپیوٹر پروگرام، کمپیوٹر ڈسک، مائکرو فلم یا ایسے ڈیٹا کی ذخیرہ اندوزی کے لیے کوئی جگہ، کوئی دیگر ذریعہ یا وسیلہ شامل ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈاکومنٹ بولتے ہیں۔ تو جناب اس کا احتیاط کیجئے گا، بار بار سنیے گا، کیونکہ انکم ٹیکس میں رجسٹریشنز بھی بہت ضروری ہیں، سیل ٹیکس میں بھی ہیں۔ ہم کچھ چیز امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹ پہ بھی ڈیوٹی لگتی ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں، بنا کے مال باہر بیچتے ہیں تو اس پہ بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ تو اس میں ایریئر بھی آتے ہیں، پیمنٹس بھی آتی ہیں، چھوٹی انڈسٹری ہو، کاٹیج انڈسٹری ہو، بڑی انڈسٹری ہو، وہ بھی آتے ہیں۔ جب ہم کسی وجہ سے اس کی پیمنٹ نہیں کر پاتے تو ہم ڈیفالٹر میں آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا اپنے کاروبار کو چلاتے ہوئے، تاکہ کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی محترم ویلیویبل آراء سے آگاہ کرتی رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔